خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، چند نشستیں مفہوم نماز اور مسائل نماز کے سلسلہ میں گزر چکی ہیں. آج کی نشست بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اس لیے کہ ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ مسلمان نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اگر اس کو سمجھ لے، اس کو مان لے تو اس کی نماز میں جان پڑ جائے گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی نماز عند اللہ قبول بھی ہوگی. لیکن ایک بندہ نماز میں پڑھ کچھ رہا ہو اور عام زندگی میں کر کچھ رہا ہو
اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ نماز میں کھڑے ہو کے میں نے اپنے رب جلیل سے کیا وعدے کیے ہیں، تو پھر ایسی نماز اللہ کے دربار میں شرف قبولیت نہیں پا سکتی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ پہنچا تھا ایاک نعبد پر۔ جب اللہ تعالی نے اپنی الوہیت کی 4 دلیلیں دی، نمبر 1 رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار اکیلا اللہ ہے۔ نمبر 2 الرحمن، سارے جہان میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اس ہی کی عطا کردہ ہے۔ نمبر 3 الرحیم، قیامت کے میدان میں جس کو اللہ نوازے گا وہاں بھی ساری رحمتیں اسی کی ہوں گی۔ اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا مالک، مختار، قاضی وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس دن سارے مجبور، بے بس کھڑے ہوں گے اس کے دربار میں۔ وہی ہوگا جو میرے رب کی قضا ہوگی، میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ 4 صفتیں میرے اللہ کے لیے ہیں، رب بھی اکیلا اللہ، رحمان بھی اکیلا اللہ، رحیم بھی اکیلا اللہ، مالک یوم الدین بھی اکیلا اللہ، تو ان 4 دلیلوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم نماز میں کھڑے ہو کے وعدہ کرتے ہیں کہ عبادت بھی تیری ہی کریں گے۔ جب تیرے سوا رب کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، تیرے سوا رحمان کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، تیرے سوا رحیم کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، تیرے سوا مالک کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا نتیجہ ہے ایاک نعبد۔ اس میں ہم نے بات کی تھی عبادت کی 3 قسمیں ہیں، زبانی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت۔ دوسرا نتیجہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ جب تیرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمان کوئی نہیں، تیرے سوا رحیم کوئی نہیں، تیرے سوا مالک کوئی نہیں، تو میں بندہ اللہ تیرے ساتھ 2 وعدے کرنے لگا ہوں۔ ایاک نعبد، اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ عبادت بھی صرف تیری ہی کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سبحان اللہ۔ کھڑا ہے نمازی نماز میں، اللہ سے بات کر رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں نماز میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ مدد بھی تجھ ہی سے مانگوں گا، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا۔ مجھے کوئی پریشانی آئے تو تب بھی ایاک نستعین، مجھے رزق کی ضرورت پڑے تب بھی ایاک نستعین، مجھے اولاد کی ضرورت پڑے تب بھی ایاک نستعین، مجھے بیماری لگ جائے تب بھی ایاک نستعین، مجھ پہ غم آ جائے تب بھی ایاک نستعین، حتیٰ کہ مجھے میرے ربا جو بھی ضرورت پڑے گی ایاک نستعینو، ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو معصوم بچے ہیں، کم عمر کم سن بچے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام،
او بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے چند کلمے سکھانے لگا ہوں، ان کلموں کو یاد کر لے۔ اللہ یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیرا محافظ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا پیر، کائنات کا سب سے بڑا مرشد، کائنات کا سب سے بڑا رہنما، کائنات کا سب سے بڑا مصلح، کائنات کا سب سے بڑا عالم، کائنات کا سب سے بڑا خطیب، کائنات کا سب سے زیادہ امت کا درد رکھنے والا، اپنے ایک معصوم شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے۔ اور میرے عزیز خیال کرنا، وہ نصیحت حضرت ابن عباس کو ہو رہی ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر امتی کو نصیحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نصیحت میں 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَإِنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عباس 3 باتیں یاد کر لے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ سبحان اللہ، ایسا پیر ہو نا مزہ آ جائے۔ آج تو پیر کہتا ہے جو کچھ ملے گا مجھ سے ملے گا، مرید کو پہلے یہ سبق پڑھاتا ہے اللہ تیری سنتا ہی کوئی نہیں، مرید کو پہلے دن ہی اللہ سے بدظن کر دیتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے اللہ تو میری سنتا ہی کوئی نہیں، پیر صاحب کی موڑتا کوئی نہیں۔ یہاں کائنات کا سب سے بڑا پیر ہے، اپنے مرید کو کیا سکھا رہا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ۔ او میرے شاگرد، او ابن عباس، او معصوم بچے، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگا کر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھ سے بھی نہیں مانگنا، میں امام الانبیاء ضرور ہوں، سید الانبیاء ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب والضحیٰ ضرور ہوں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہوں، صاحب یا ایھا المدثر ضرور ہوں، صاحب یا ایھا المزمل ضرور ہوں، صاحب ورفعنا لک ذکرک ضرور ہوں، میں ابوبکر صدیق کا مرشد ضرور ہوں، فاروق اعظم کا رہنما ضرور ہوں، عثمان ذو النورین کا سسر ضرور ہوں، علی حیدر کرار کا سسر اور عزیز اور پیارا ضرور ہوں، حسنین کریمین کا نانا ضرور ہوں، فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کا بابا ضرور ہوں، حضرت عائشہ حضرت خدیجہ سب ازواج مطہرات کا سردار ضرور ہوں۔ جی معراج کی رات بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک سفر کرنے والا ضرور ہوں، لیکن ابن عباس او میرے شاگرد مانگنا مجھ سے بھی نہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، دوسری نصیحت، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگ۔ نمبر 3، تیسری نصیحت، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، او میرے شاگرد ابن عباس، اگر ساری امت، سارے لوگ جمع ہو جائیں این یضروکا، تجھے تکلیف دینے کے لیے، لا یضروک الا ما کتب اللہ لک، وہ تجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں دے سکتے مگر تجھے وہی تکلیف پہنچے گی جو تکلیف تیرے لیے اللہ نے لکھ دی ہے۔ اور اگر سارے لوگ
जमा हो जाए, अन यनफऊका ला यनफऊका इल्ला बिशैइन कतबल्लाहु लका, और अगर सारे लोग जमा हो जाएं तुझे नफा देने के लिए, तुझे नफा नहीं दे सकते मगर वही नफा तुझे मिलेगा जो तेरे लिए तेरे अल्लाह ने लिख दिया है। सुभान अल्लाह, यह है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की नसीहत। इसलिए कुरान कहता है इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम नमाज में खड़े होके वादा करते हैं मदद भी तुझ ही से मांगेंगे, तेरे सिवा किसी और से नहीं मांगेंगे। कुरान का एक रंग है मसलकुल अंबिया फी मसअलत दुआ। और मेरे भाई कुरान हिदायत वाली किताब है, कुरान मार्फत वाली किताब है, कुरान हक वाली किताब है, कुरान सच वाली किताब है। आज कुरान से पूछते हैं ऐ अल्लाह के कुरान तू बता दे, जब अंबिया पे तकलीफें आती थीं, जब अंबिया पे मुसीबतें आती थीं, जब अंबिया परेशान होते थे, जब अंबिया को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो अंबिया किससे मांगा करते थे, अंबिया किसे पुकारा करते थे। अल्लाह का कुरान बरसात की तरह बरसना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों से जमीन पे उतार दिया। एक अरसा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा परेशान फिरते रहे। आखिर अल्लाह का कुरान कहता है फतलक्का आदमु मिर रब्बिही बिकलिमात, सीख लिए, हासिल कर ली आदम ने अपने रब से चंद कलमे। वो कौन से कलमे थे? खुद कुरान कहता है सूरह आराफ में रब्बना ज़लमना। आदम अलैहिस्सलाम किसे पुकार रहे हैं? अल्लाह को। रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपना नुकसान किया है। व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बा अगर तूने हमें बख्श न दिया, हम पे रहम न किया तो हम नुकसान वाले हो जाएंगे। इसलिए कुरान का मसला याद रख। आदम अलैहिस्सलाम पे मुश्किल आई, तकलीफ आई तो आदम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ किसे पुकारा? अल्लाह ही को पुकारा। अल्लाह अकबर। बाज नादान दोस्त एक रिवायत बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम का वसीला पेश किया। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद। अल्लाह ने पूछा आदम तू सबसे आखिर में आने वाले नबी को कैसे पहचानता है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैंने तेरे अर्श के पाए पे लिखा हुआ देखा था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाओ मेरे अजीज, ये बिल्कुल मन घड़त और बेबुनियाद रिवायत है, कुरान के मुखालिफ रिवायत है। कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? रब्बना, सारे पढ़ो, रब्बना अनफुसना व इल्लम तग व तरहमना लनकूनन्न मिनल। ये दुआ किस किताब में है? कुरान में है। कुरान सच्ची किताब है, इसलिए उस झूठी रिवायत के पीछे न जा। कुरान कहता है आदम ने जिन कलमों के साथ दुआ की थी फतलक्का आदमो, आदम ने वो कलमे अपने रब से सीखे। किससे सीखे? और वो रिवायत कहती है रब से नहीं सीखे बल्कि अर्श के पाए पे देखे। रिवायत कहती है अर्श के पाए पे देखे, कुरान कहता है रब से सीखे। अब हम कुरान के पीछे जाएंगे, झूठी रिवायत के पीछे जाएंगे। दूसरा पैगंबर है अल्लाह का हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ख्याल कर, अब कुरान से पूछना नूह अलैहिस्सलाम ने किसे पुकारा? रब का कुरान कहता है फदआ रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर। अल्लाह का कुरान कहता है फदआ रब्बहू,
नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को। कैसे पुकारा? अन्नी मगलूबुन, अल्लाह मैं नूह पैगंबर मगलूब हो गया हूं, बेबस हो गया हूं, फंतसिर, अल्लाह इन काफरों से तू मेरा बदला ले ले। इसलिए देख कुरान का अंदाज ना, नूह अलैहिस्सलाम किसे पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। फदा रब्बहू, फदा रब्बहू। नूह अलैहिस्सलाम की एक और दुआ भी है, कहते हैं रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहे हैं, कहते हैं रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह जमीन पे काफरों का एक घर भी न छोड़, काफरों के सारे घरों को मिटा के रख दे। अल्लाह अगर तूने इनका एक घर भी छोड़ा, इनका एक बीज भी छोड़ा, अल्लाह इनकी नस्लें भी ऐसी कुफर पे पैदा होंगी, क्योंकि नबी का 950 साल का तजर्बा है। इसलिए कहता है ला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। कुरान ने तुझे मुझे ये सबक सिखा दिया। नूह अलैहिस्सलाम पे तकलीफ आई, मुसीबत आई, परेशानी आई, किसे पुकारा? आगे चल, नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह का एक पैगंबर है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुरान से पूछने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसे पुकारा? रब का कुरान कहता है लोगो, इब्राहीम खलीलुल्लाह को औलाद की जरूरत पड़ी। किसको जरूरत पड़ी? इब्राहीम खलीलुल्लाह को, खलील को औलाद की जरूरत पड़ गई। खलील औलाद मांग रहा है, किससे मांग रहा है? जलील से मांग रहा है। किससे मांग रहा है? जलील से मांग रहा है। कैसे कहता? रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह अपने खजानों में से मुझे नेक औलाद अता कर दे। रब कहता है फबश्शरनाहु, हमने अपने खलील को औलाद अता कर दी, उसे खुशखबरी सुना दी एक समझदार बाकमाल बच्चे की। इसलिए चलता जाना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसे पुकार रहे हैं? अल्लाह अकबर। हद हो गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा है, सामने आग है, आग के शोले आसमान को छू रहे हैं। उधर जिब्राइल अमीन अल्लाह के दरबार में पेश होके दरख्वास्त करता है, रब्बा दुनिया के काफिर तेरे खलील को आग में फेंक रहे हैं और तेरे हुक्म का मुंतजिर हूं। अल्लाह तू हुक्म दे, मैं जाके तेरे खलील को बचा लूं और उसी आग के अंदर उन काफरों को जला के राख कर दूं। अल्लाह ने कहा जिब्राईला तुझे जाने का शौक है, मैं अल्लाह तुझे जाने की इजाजत तो दे देता हूं, लेकिन हुक्म नहीं दे रहा जाके अपने खलील को बचाने का। हजरत जिब्राइल अमीन उड़ते आ रहे हैं, भागते आ रहे हैं। जैसे ही जाऊंगा जाके इब्राहीम को कहूंगा, इब्राहीम मेरी मदद की जरूरत हो तो मदद करने के लिए हाजिर हूं। इब्राहीम फौरन कहेगा हाँ जिब्राइल मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मैं तो फंस गया हूं। हजरत जिब्राइल अमीन जल्दी जल्दी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास पहुंचते हैं। आके कहते इब्राहीम अल्लाह का हाजतों, अगर कोई काम हो, कोई जरूरत हो, किसी मदद की जरूरत हो तो बताना, मैं फरिश्तों का सरदार जिब्राइल तेरी मदद करने के लिए आया हुआ हूं। अगर तू कह दे तो मैं तुझे यहां से उठा सकता हूं, अगर तू कह दे तो इसी आग में सारे काफरों को जला सकता हूं, अगर तू कह दे तो दो पहाड़ों को आपस में मिला के इनका कीमा बना सकता हूं। इब्राहीम जो हुक्म हो मैं जिब्राइल उस हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूं। हजरत इब्राहीम पूछते हैं जिब्राइल बता तो सही ना, खुद आया है, खुद आया है
یا میرے رب نے تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین حیران ہو گئے. ایسے وقت پہ تو پیشکش کی دیر ہوتی ہے، اگلا بندہ فوراً کہتا ہے مجھے بچا لے، مجھے چھڑا لے. لیکن ابراہیم خلیل عجیب آدمی ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ خود آیا ہے یا میرے رب نے بھیجا ہے. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں رب کا حکم تو نہیں ہوا، اجازت لے کے آ گیا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں جبرائیل اگر میرے رب نے مجھے بچانے کا حکم نہیں دیا تو جا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جس رب کے لیے اتنے زمانوں سے مارے کھا رہا ہوں، جس رب کے لیے لوگوں نے میرے بدن سے لباس بھی اتار دیا ہے، جس رب کے لیے مجھے میرے باپ نے گھر سے بھی نکال دیا، جس رب کے لیے سارا جہاں میرا دشمن بن گیا ہے، اگر وہ رب بچانا چاہے گا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو میں کسی اور سے مدد لے کے بچنا بھی نہیں چاہتا. اس لیے خیال کرنا ابراہیم خلیل اللہ بھی کس سے مانگ رہے ہیں. آگے چل ذرا سیر کرتا جا اللہ کے قرآن کی. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، ایک بیٹا گم ہو گیا، 40 سال گزر گئے، پیچھے دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا. یوسف نے اسے اپنے پاس مصر کے اندر روک لیا ہے. یعقوب علیہ السلام پریشان ہے، قرآن سے پوچھنا پیغمبر کس سے مدد مانگ رہا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. رب کا قرآن کہتا ہے مصیبت اور تکلیف کی گھڑی میں یعقوب علیہ السلام نے صرف کس سے مدد مانگی؟ اللہ ہی سے مدد مانگی، اور کسی سے نہیں مانگی. آگے چل یوسف علیہ السلام ہے، کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. زلیخا کا بنگلہ ہے، دروازے بند ہیں، گناہ کی دعوت دیتی ہے زلیخا. نبی گناہ سے بالکل معصوم ہوتا ہے، نبی وہاں سے جان چھڑا کے نکل گیا. بات آگے بڑھ گئی، آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا یہ مصر کی عورتیں میرا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہیں. نبی کہتا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے میرا ربا، مجھے جیل تو قبول ہے لیکن تیری ناراضگی قبول کوئی نہیں. اللہ میں گناہ کر کے تجھے ناراض نہیں کر سکتا. چلتا جا، قرآن کی سیر کرتا جا. اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہے، بیمار ہے، 18 سال سے بیمار ہے. قرآن سے پوچھنا نبی نے کس کو پکارا؟ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمین. ایوب علیہ السلام نے بھی پکارا، اپنے رب کو پکارا. کیسے پکارا؟ رب انی مسنی الضر، ربا مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، بیماری لگی ہوئی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو بڑا مہربان ہے ربا، میری تکلیف دور کر دے. آگے چلنا، اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، عمر 120 سال ہو گئی، اولاد کوئی نہیں. دیکھتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں زکریا علیہ السلام نے کسے پکارا؟ قرآن کہتا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. آگے چل، اللہ کا پیغمبر ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے. دیکھتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں ربا تیرے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ
इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। कुरान का फैसला, सारे नबियों ने मदद सिर्फ किससे मांगी? जवाब दो, सिर्फ किससे मांगी? आदम अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? नूह अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? याकूब अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? इसलिए मेरे अजीजा, अकीदा पका, इज़स्ताअंता फस्तइन बिल्लाह इय्याका नस्तईन। नमाज में खड़े होके हम भी अल्लाह से यही वादा करते हैं, अल्लाह हमारा भी वादा है, हम भी मदद तुझ ही से मांगेंगे, किसी और से नहीं मांगेंगे। लेकिन जब तक इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा ना हो जाए, उस वक्त तक बात पूरी हो नहीं सकती। बदर का मैदान है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 313 सहाबा हैं, मुकाबले में काफिरों का लश्कर जरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा मेरा मुर्शिद करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो के, गिड़गिड़ा के अपने रब से मदद मांग रहा है। और क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह इन तुहलक हाज़िहिल इसाबा, ये जो छोटी सी जमात में तैयार करके लाया हूं मेरा रब्बा, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई रब्बा, क़यामत तक फिर इस जमीन पे तेरी इबादत करने वाला कोई भी नहीं आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के शानों से कमली मुबारक नीचे गिर जाती, मैं उठा के ऊपर सल्लम, मुझे यकीन है अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह जरूर हमें फतह देगा। अल्लाह अकबर। बदर के मैदान में देखना, सारे नबियों का सरदार सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहा है, लेकिन किसी नबी से नहीं मांग रहा, हजरत आदम से नहीं मांग रहा, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से नहीं मांग रहा, बल्कि अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम मदद मांग रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किससे मांग रहे हैं? अल्लाह ही से मांग रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजा ख्याल करना, ये मेरे मदनी की दुआ का नतीजा था। कुरान बार बार ये ऐलान करता है, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह कहता है, ओ मेरे नबी के मानने वालों, बदर में तुम थोड़े से थे, तुम्हारे पास असला हथियार भी नहीं था, लेकिन लक़द नसरकुमुल्लाह, मैं अल्लाह ने अपने मोहम्मद की दुआओं की बरकत से तुम्हें फतह अता कर दी थी। इसलिए ख्याल कर, इय्याका नस्तईन, नमाजी नमाज में वादा करता है, अल्लाह मैं मदद तुझ ही से मांगूंगा, किसी और से नहीं मांगूंगा। क्यों? जवाब इसलिए कि पुकारे सुनने वाला अकेला कौन है? पुकारे सुनने वाला सुभान अल्लाह, हर जगह से हर किसी की दुआ पुकार सुनने वाला अकेला कौन? कोई पश्तो में पुकारे तब भी सुने, कोई अंग्रेजी में पुकारे तब भी सुने, कोई फारसी में पुकारे तब भी सुने, कोई उर्दू
اللہ دور ہے، میرے پیغمبر میرے بندوں کو میرا پتہ بتا دے، انی قریب انی قریب انی قریب انی قریب، میرے بندوں کو بتا دے، میرے بندو میں اللہ تمہارے قریب ہوں، میں اللہ تمہارے۔ اب سوال تھا اللہ کتنا قریب ہے؟ یہ چھت بھی میرے قریب، یہ لائٹ بھی میرے قریب، یہ مائک بھی میرے قریب، یہ مائک اس سے زیادہ قریب، میرا لباس اس سے زیادہ قریب۔ سوال ہے اللہ کتنا قریب ہے؟ رب کا قرآن بول پڑا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کہتے ہو میرے بندو میں اللہ تمہاری شارگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، شارگ سے بھی، ہاں اتنا نہیں فرمایا شارگ جتنا قریب ہوں، فرمایا شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کے جو شارگ سے زیادہ قریب بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اسے چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا یہ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ آگے چل میرے عزیز، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ نمازی نماز میں کھڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سارے کہو اہدنا الصراط اہدنا، چلائے رکھ ہمیں، اہدنا ثابت قدم رکھ ہمیں، الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلائے رکھ، مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم چھوڑ کے کسی اور طرف جانے والوں میں سے کبھی نہ ہونے دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صراط مستقیم قرآن والا رستہ، صراط مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین والا رستہ، صراط مستقیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا رستہ، صراط مستقیم اہل سنت والا رستہ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے فرقے بنیں گے؟ 73۔ کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، 72 فرقے جہنم جانے والے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ، ایک دھڑا ایسا ہوگا جو جنت جانے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ جنت جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہوں گے؟ صراط مستقیم والے کون لوگ ہوں گے؟ سچے محمدی کون لوگ ہوں گے؟ سچے مومن مسلمان کون لوگ ہوں گے؟ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ میرے مدنی نے فرمایا جس کا رستہ وہ رستہ ہوگا
جو میرا اور میرے صحابہ کا رستہ ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ چلنے والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پہ چل پڑے گا وہ جہنمی ہوگا۔ بات ہی ختم کر دی۔ ما انا علیہ واصحابی، وہ رستہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی، وہ رستہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس لیے خیال کرو نمازی بھائی، تو نماز میں خود کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مانگ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے تو نماز میں؟ مانگ رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اگر تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریفیں کرو۔ پہلے اللہ کی کیا کرو؟ تعریفیں کرو۔ پھر نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ اللہ کہتا ہے پھر دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ جس طرح میرے بھائی تو جنازے میں کھڑا ہوتا ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج امت مسلمہ دین سے بڑی دور ہے۔ مجھے اس دن ایک دوست دکھا رہا تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے نوجوانوں سے سوال ہو رہا تھا کہ نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو کوئی کہہ رہا ہے 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اچھا سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے 5 سجدے ہیں، کوئی کہتا ہے 4 سجدے ہیں۔ جی یہ حال ہے، اور ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہوگی۔ دین کی ہمارے دلوں میں اتنی ہی اہمیت ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہ سکھایا نا، میں ایک جنازے میں شریک ہوا، اور اس جنازے میں ایک عجیب بات میں نے دیکھی۔ وہ جو مرحومہ فوت ہوئی تھی، اس کا بیٹا، جوان بیٹا، شادی شدہ بیٹا، دنیاوی لحاظ سے بڑا تعلیم یافتہ بیٹا، مجھے قریب آ کے پوچھتا ہے شاہ صاحب مجھے جنازہ نہیں آتا، میں کیا پڑھوں؟ ماں کا جنازہ ہے، جنازہ نہیں آتا، میں کیا پڑھوں؟ تو میرے دل میں ایک عجیب سی آہ نکلی دل سے کہ اس کے والدین نے سے دنیا تو سکھا دی، سکول، کالج، یونیورسٹی، دنیا کی تعلیم کے لیے تو انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس پہ خرچ کر دی۔ اگرچہ دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی فنون کے حصول سے اسلام نہیں روکتا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ کیا سکھائیں؟ دین سکھائیں۔ آج جتنے اس مجمع میں بیٹھے ہو، سب اپنے رب سے وعدہ کر کے اٹھو کہ کم از کم دین کے بنیادی مسائل تو ہماری اولاد کو آنے چاہیے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس معصوم بچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بھی ساتھ کھانے میں شریک کر دیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کھانے کے دوران ساری پلیٹ کا طواف کرتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر ہاتھ مارا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی تربیت کی، فرمایا بچوں جب کھانے لگو تو سب سے پہلے اللہ کا نام لو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کا نام لو، ایک نصیحت۔ دوسری فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 نصیحتیں فرما دی۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. خیر، تو یہ حال ہے. تو جنازے کے اندر میں کہہ رہا ہوں سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ. جس طرح جنازے کے اندر بھی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اور ثنا کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. ثنا میں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، اور درود شریف میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اپنے پیارے نبی پہ رحمتیں بھی نازل کر، برکتیں بھی نازل کر. دو وعدے ہم جنازے میں کرتے ہیں، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارا رہبر و رہنما کوئی نہیں. جب یہ دو وعدے ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا او میرا بندہ، اگر جس پہ موت آ گئی ہے اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اگر وہ شرک سے پاک ہے، جتنا بھی گناہگار ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا تیرا کام ہے. اس کے گناہوں کو بخش دینا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا میرا کام ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں ثابت قدم رکھ، چلائے رکھ صراط مستقیم پر. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راہ ان لوگوں کی، رستہ ان لوگوں والا، انعمت علیہم جن پہ تیرا انعام ہوا. اللہ جن لوگوں پہ تیرے انعامات ہوئے، اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلنے والا بنا دے. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ میں نبیوں والے رستے پہ چلا دے. سب کہہ دو آمین. اللہ میں نبیوں والے رستے پہ چلا، اللہ میں صدیقین والے رستے پہ چلا، اللہ میں شہداء والے رستے پہ چلا، اللہ میں صالحین والے رستے پہ چلا. المن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے سے بچا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. اللہ ہمیں ان سے بھی بچا، ہمیں ان کے رستے پہ چلنے سے بچا. اللہ جو گمراہ ہو گئے ہمیں ان کے رستے پہ بھی چلنے سے بچا لے. المغضوب علیہم، اللہ میں یہود والے رستے سے بھی بچا. الضالین، اللہ ہمیں نصارہ عیسائیوں والے رستے سے بھی بچا. کون سا رستہ ہے؟ یہودیوں والا رستہ ہی ہے. یہودیوں نے اللہ کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو شریک کیا. عیسائیوں والا رستہ کیا ہے؟ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا، بی بی مریم کو شریک ٹھہرایا. اللہ میں یہودیوں والے رستے سے بھی بچا، عیسائیوں والے رستے سے بھی بچا، یعنی ہمیں شرک والے رستے سے بچا لے. کون سے رستے سے بچا لے؟ شرک والے رستے سے بچا لے. اللہ میں شرک والے رستے سے بچا لے. اللہ میں توحید والے رستے پہ چلائے رکھ. اللہ میں سنت والے رستے پہ چلائے رکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آخر میں کیا کہو گے؟ آمین. کیا کہو گے؟ آمین. دعا ہے اللہ ہم نے یہ جو دعا مانگی ہے اس دعا کو ہمارے حق میں کیا فرما دے؟ قبول فرما دے. آمین. اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما دے. اس لیے میرے عزیز خیال کر، کیا پتا زندگی کی کتنی ساعتیں ہیں، کیا معلوم آج زندگی کا آخری جمعہ ہو، آج زندگی کا آخری جمعہ ہو. اس لیے جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم نقد کے عادی ہیں نا، نقد کے عادی ہیں، ادھار سے تنگ پڑتے ہیں، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی نقد کی طرف آ. اپنے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کر، آخرت کی تیاری کی کوشش کر. اس دنیا میں بڑے بڑے آئے تھے، چلے گئے. کوئی بھی اس دنیا میں سدا زندہ رہنے کے لیے نہیں آتا، سب آتے ہیں جانے کے لیے.
اس لیے ہمارا آنا تو ہو گیا، آنا ہو گیا، اب جانا ہے، اور جانا کب ہے پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ مسجد سے باہر نکلنے کی توفیق ہوتی ہے یعنی، ارے یہ تو پھر دور کی بات ہے، پتہ نہیں یہاں ممبر سے اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے نہیں، یہ تو پھر دور کی بات ہے، پتہ نہیں زبان سے اگلا جملہ نکلنا بھی اللہ کو قبول ہے یا کوئی نہیں۔ اس لیے موت کو ہر وقت سامنے رکھ، اللہ کے دربار کی پیشی کو ہر وقت سامنے رکھ۔ خدا را مجھے اور آپ کو ہر وقت آخرت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کچھ آخرت کی سکھ اور راحتیں مقدر ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں ہم نماز کی پرواہ نہ کریں، تلاوت کی پرواہ نہ کریں۔ اگر میں کہہ دوں کہ آج صبح اٹھ کر ابھی تک کتنے بندوں نے تلاوت کی ہے، ہاتھ کھڑا کریں، تو مجمع میں چند ہاتھ اٹھیں گے، چند ہاتھ۔ تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے مجھے آپ سب کو اپنے روزمرہ اعمال پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو فاتحہ تک ہمارا سلسلہ پورا ہو گیا، اب جیسے ہی ہوگا اس سے آگے جو حصہ ہے اس کے ساتھ سورت میں لانی ہے، اور پھر آگے رکوع کے مسائل وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے ذکر کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔